بحیثیت ایک مورخ اور سوانح نگار ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی 1914 میں تکیہ کلا ضلع رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک مشہور مصنف، مؤرخ، سوانح نگار، داعی، مفکر، ادیب اور مفسر قرآن تھے۔ آپ نے مختلف علوم و فنون اپنے زمانے کے ماہرین سے حاصل کیے تھے، لیکن آپ کو تفسیر، ادب اور تاریخ میں امتیاز حاصل تھا۔ آپ کی ہشت پہل شخصیت کا ایک اہم اور روشن پہلو آپ کا مؤرخانہ شعور، مطالعہ تاریخ اور تاریخی و سوانحی تصنیفات کی تدوین و تالیف ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ آپ کے خاندان میں تاریخی ذوق رکھنے والے مؤرخ و اہل قلم تقدیر الہی سے زیادہ پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا حکیم سید فخر الدین فارسی کے جلیل القدر مؤرخ تھے، اور آپ کے والد ماجد مولانا سید عبدالحی بقول مولانا منظور نعمانی ہندوستان کے ابن خلکان اور ابن الندیم تھے، جن کے قلم سے نزہۃ الخواطر جیسی تصنیف نکلی۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ اور تذکرہ نویسی آپ کا اپنا موروثی موضوع تھا۔ پھر جب آپ کو ابتدائی عمر ہی سے تذکروں اور سوانح عمریوں کے مطالعے کا خصوصی ذوق تھا، پھر جب آپ نے تصنیفی میدان میں قدم رکھا تو آپ کا محبوب موضوع اللہ کے مقبول بندوں کی سوانح نگاری اور تذکرہ نویسی ہی تھا۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کی تحریری و تصنیفی زندگی کا آغاز تذکرہ و سوانح سے ہوا، اور محض 16 سال کی عمر میں ایک مضمون السید الامام احمد بن عرفان الشہید کے نام سے مصر کے مشہور رسالے المنار میں شائع ہوا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کے قلم سے سیرت سید احمد شہید جیسی شاہکار تصنیف نکلی۔ پھر تھوڑے تھوڑے وقفے سے نامور دینی و روحانی شخصیتوں کے تذکرے اور اصحاب دعوت و عزیمت کی تاریخ کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا، اور یہ موضوع آپ کا محبوب موضوع بن گیا۔ آپ نے تاریخ اور تذکرہ نویسی پر کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جن میں سے سیرت سید احمد شہید اور تاریخ دعوت و عزیمت بطور خاص مقبول ہوئی۔ آپ کا اسلوب، آپ نے سوانح نگاری کو ایک نیا رخ دے کر اپنے تمام تذکروں میں دعوتی پہلو کو خاص طور سے نمایاں فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے تمام تذکروں میں صاحب تذکرہ کے حالات و کارنامے، خود اس کی تصنیفات، تحریروں اور اس کے اقوال سے اخذ کیے ہیں، بصورت دیگر معاصرین اور تلامذہ کی تصنیفات اور بیانات کو ترجیح دے کر انہیں نقل کیا ہے۔ آپ کی تاریخی اور سوانحی کتابوں میں نہ مشرقی سوانح نگاروں کی طرح رنگ آمیزی ہے، اور نہ مغربی مؤرخین کی طرح خواہ مخواہ کتاب کی روح کو بے اثر کرنے کی کوشش، اور نہ ہی کسی قسم کی تاریخ سازی، بلکہ صاحب سیرت اپنی اصلی صورت میں نظر آتا ہے۔ آپ نے شخصیتوں کی مثبت پہلو کو اختیار کیا ہے تاکہ صاحب سیرت کی پاک بینی کی تقلید کی جا سکے۔ آپ نے قدیم سوانح نگاروں کے برعکس شخصیات کی سوانح میں ان کے خوارق و کرامات، مبشرات و منامات کے بیان سے احتراز برتا ہے کہ اس کے بیان سے صاحب سیرت کے دوسرے کمالات پردے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ آپ کی سوانح نگاری پر مولانا رضی الاسلام ندوی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی سوانح نگاری میں ایک کامیاب اور ماہر سوانح نگار کے حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ میں اپنی بات کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد طالب احمد آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ عبداللہ تہامی تیار ہیں۔ طالب احمد کی عدم موجودگی میں عبداللہ تہامی آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ سعد مسعود تیار ہیں۔ عبداللہ تہامی کی عدم موجودگی میں سعد مسعود آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ نوشاد عالم تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صدر و حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس عظم مقالے میں میرے مقالے کا عنوان حضرت مولانا ابو الحسن ندوی بحیثیت سوانح نگار مورخ ہے۔ یوں تو عالم و فاضل اور سوانح نگاروں کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ انہی میں ایک سوانح نگار جن پر دنیا رشک کرتی ہے، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن ندوی کی ذات ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی اپنی علمی زندگی کا آغاز سوانح نگاری سے کیا۔ سب سے پہلے 16 سال کی عمر میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر عمری عربی میں تحریر کی، جو مصر کے مشہور علمی ثقافتی رسالہ المنار میں شائع کیا۔
پھر آپ نے اردو میں سیرت سید احمد شہید لکھی جس کی ہندوستان کے تمام علمی حلقوں نے شہرت ہوئی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ کو نہ صرف خاندانی بلکہ روحانی، مزاجی اور مناسبت حاصل تھی، ان کا ذکر بھی جہاں کیا احتیاط سے کیا، بلکہ طبعی امنگ اور جوش و طبیعت نے قلم سے ادب اور انشاء کا عطر ٹپکایا، اس محبت کے باوجود بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ یہی وہ کمال ہے جو حضرت مولانا ابو الحسن ندوی کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں سوانح نگاروں سے ممتاز کرتا ہے۔ آپ کی سوانح کو پڑھ کر حق تعالی شانہ کی زندگی کا شوق، حق تعالی شانہ سے ذوق پیدا ہوتا ہے۔ ان کی عبارتوں کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے کفر و ظلمت کے اندھیریوں میں اسلام کے چراغ کو جلائے رکھا اور اس چراغ کو اپنے دامن میں چھپائے رکھا۔ صفحہ نمبر 241 244 مولانا ابو الحسن ندوی، افکار اور اثرات حیات افکار۔ جہاں آپ ایک سوانح نگار تھے، وہیں آپ کو تاریخ کا بھی کافی عبور حاصل تھا۔ آپ فن تاریخ میں وہ خدمات انجام دی ہیں جن کو صدیوں میں انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تاریخ تذکرہ نویسی گھر کا موضوع تھا، اسی وجہ سے حضرت کو اس سے دلچسپی پیدا ہوئی اور اپنے اس ذوق مطالعے سے حضرت نے اس میں توفق اور امتیاز حاصل کیا۔ ایک عظیم داعی کی حیثیت سے تاریخ کا مطالعہ کیا اور اس میں وہ نتائج اخذ کیے جن کی طرف ایک عام مورخ کی نگاہ نہیں جاتی ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی نے اپنے مضمون میں یہ خاص طور پر حضرت کے اس تاریخی ذوق و امتیاز کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت خود تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ قرآن مجید سے مدد لی اور پھر تاریخ سے، اور میں تاریخ کو قرآن کریم کی ہی تفسیر سمجھتا ہوں۔ حضرت مولانا کا تاریخی ذوق بیشتر اہم تصانیف میں نمایاں ہوتا ہے۔ ان میں خاص طور پر مادہ خسر العالم اور تاریخ دعوت و عظیمت ممتازی شان رکھتی ہے۔ الغرض مولانا کی ذات، صلاحیت و لیاقت، علم و عمل، جود و سخا، خلوص الہیت کی ایسی مثال تھی جن کو چاہتے ہوئے دنیا میں اس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان کے بعد نوشاد عالم آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ نذیر احمد تیار ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور معزز سامعین کرام، آج کی اس بزم سلیمانی میں میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی بحیثیت ایک مورخ اور سوانح نگار۔ سامعین کرام، مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی کثیر الجہاد اور کثیر الابعاد شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ایک بلند پایہ مصنف، بے مثال خطیب، جادو بیاں مقرر، داعی و مصلح، پاکیزہ دل، پاک ذات، پاک صفات، مخصوص اور منفرد اسلوب کے حامل ادیب، مورخ اسلام، پیکر انسانیت و شرافت، عالم بعمل اور بہترین سوانح نگار تھے۔ قسام ازل نے آپ کو غیر معمولی اور قابل صدر شک صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اشاعت دین اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دی تھی۔ مولانا کی پوری زندگی تدریس قرآن اور تفہیم دین میں گزری، اور وہ زمانہ جو اصطلاحی لحاظ سے درس و تدریس میں گزرا ہے، اور زندگی کے آخری 15 سال بھی اس طرح باقاعدہ گزرے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے آخری درجہ فضیلت کی ایک جماعت رائے بریلی جا کر وہاں قیام کرتی اور حضرت مولانا 1 یا 2 درس دیا کرتے۔ یہ سلسلہ 1984 عیسوی سے لے کر 1999 عیسوی تک جاری و ساری رہا، یعنی جس سال کے آخری دن میں آپ کی وفات ہوئی، تدریسی خدمات کے ضمن میں جو بات قابل ذکر ہے اور جس سے دوسرے اساتذہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کی تدریس میں کیا انفرادیت تھی۔ یوں تو ہر جگہ الحمدللہ تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور کسی کی بھی خدا نخواستہ ادنا درجے کی تنقیص مقصود نہیں ہے، مگر مولانا کی تدریس کے اندر کچھ خصوصیت تھی جو دوسرے روایتی طریقہ تعلیم سے جدا تھی۔
اس کے علاوہ جو تفاصیل ہیں ان کی حیثیت صرف تاریخ بیانی کی ہے. ان سے کوئی علماء فائدہ طلبہ یا اساتذہ ان سے کوئی علمی فائدہ طلبہ یا اساتذہ کو نہیں ہو سکتا. حضرات محترم، اور اسی طرح مولانا نے اپنے پیچھے متعدد شاہکار تصانیف کا ذخیرہ چھوڑا، جن میں سے سب سے پہلی کتاب سیرت سید احمد شہید جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، پہلے ایک ہی جلد میں سامنے آئی تھی، مگر بعد میں اہم اور ضروری اضافات و تخصیصات سے اس کی ضخامت بڑھ گئی. اور اسی طرح ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین نے ان کے بعد نذیر احمد آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. فیضان اکمل تیار رہیں. نذیر احمد کی عدم موجودگی میں فیضان اکمل آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. سمیع اللہ تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. صدر محترم، حکم حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل میں میرا موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ بحیثیت ایک مورخ اور سوانح نگار. محترم حضرات، شام کے ایک بڑے ادیب اور سپریم کورٹ کے سابق جج سے ایک ریڈیو انٹرویو میں دریافت کیا گیا کہ آپ کا سب سے محبوب شہر کون سا ہے، تو انہوں نے کہا میرا وطن دمشق. اس کے بعد میرے دوست مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا شہر لکھنؤ. اسی طرح عراق کے ایک بڑے عالم نے بتایا کہ ہم ہندوستان کو لکھنؤ سے اور لکھنؤ کو مولانا ابو الحسن علی ندوی کی وجہ سے پہچانتے ہیں. حضرت مولانا کی ذات جامع صفات اور جامع کمالات کی حامل تھی. آپ ایک کثیر المطالعہ، وسیع المشاہدہ عالم دین، عظیم مفکر اور انسانیت کے خیر خواہ تھے، اور علم و فضل، زہد و ورع، فقر و استغنا اور حکمت و دانائی کی بیش بہا دولت سے مالا مال تھے. آپ کی ذات جامع کمالات کی حامل تھی، لیکن آج ہم حضرت مولانا کو صرف بطور مورخ اور سوانح نگار کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. حضرت مولانا بحیثیت ایک مورخ. تاریخ حضرت مولانا کا خاص موضوع رہا ہے. آپ نے صرف اسلامی تاریخ کا نہیں بلکہ تاریخ عالم کا عمیق مطالعہ کیا. جب حضرت مولانا نے قرآن کریم اور علوم دینیہ کی روشنی میں تاریخ عالم کا مطالعہ کیا تو ایسے رموز و حقائق ان کے سامنے آئے اور ایسی بصیرت و بصارت انہیں عطا کی گئی جس تک ہر کس و ناکس کی رسائی ممکن نہیں. حضرت مولانا نے اسلامی تاریخ کے خد و خال اور فکر و ثقافت کے ان اثرات کا مطالعہ کیا جو انسانی تاریخ کے ادوار میں رونما ہوئے تھے. ان کے نزدیک تاریخ گزشتہ اقوام عالم کا آئینہ ہے، اور حضرت مولانا خود تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ قرآن مجید سے مدد لی اور پھر تاریخ سے، اور میں تاریخ کو قرآن مجید ہی کی تفسیر سمجھتا ہوں. حضرت مولانا کی اہم تاریخی تصانیف میں انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، تاریخ دعوت و عظیمت اور مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش ہیں. حضرت مولانا بحیثیت سوانح نگار. حضرت مولانا کی تصنیفات کا جائزہ لیا جائے تو اس کا قابل قدر حصہ سوانح کے موضوع پر آتا ہے، جس سے حضرت مولانا نے عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیا اور مسلمانوں کے اندر پھر سے ایمانی روح پھونک دی، نیز ایمانی جذبے کے ساتھ زندگی جینے کا طریقہ بتایا. حضرت مولانا نے سوانح نگاری کے لیے قلم اٹھایا تو وہ خلل دور کر دیا جو زمانے سے محسوس کیا جا رہا تھا. آپ نے ایسے مؤثر اسلوب میں شخصیتوں کا تعارف کرایا جو شخصیت کی جاذبیت اور جلال و جمال میں اضافہ کر دے. حضرت مولانا نے سب سے پہلے سیرت سید احمد شہید لکھ کر سوانح نگاری کو نیا رخ عطا کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان کے بعد سمیع اللہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. قیس خان تیار ہیں. سمیع اللہ کی عدم موجودگی میں قیس خان آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. امیر حسن تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامداً و مسلیاً اما بعد. صدر علی وقار، حضرات حکم اور معزز سامعین، موضوع مقالہ ہے مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی بحیثیت ایک مورخ اور سوانح نگار. جب تک دل کی دنیا نہیں بدلتی باہر کی دنیا نہیں بدل سکتی.
मछली सर की तरफ से सड़ना शुरू होती है, मैं कहता हूँ इंसान दिल की तरफ से सड़ता है। ये कहने वाले मुफक्किर इस्लाम अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदाई तालीम अपनी ही वतन तकिया कला राय बरेली से मुकम्मल की। आला तालीम दारुल उलूम नदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मुकम्मल करने के बाद अपनी ज़िंदगी तसनीफ़ी और तालीमी सरगर्मियों के लिए वक्फ़ कर दी। मौलाना मौसूफ़ ने बहैसियत मौर्रिख़ और सवाने निगार के बहुत सारे कारहाए नुमायाँ अंजाम दिए। मौलाना ने उर्दू और अरबी में मुतअद्दिद किताबें तसनीफ़ कीं। यह तसानीफ़ तारीख़, सीरत, सवाने जैसे मौज़ूआत पर मुश्तमिल हैं। सबसे मशहूर किताब माज़ा खसिरल आलम बिन्हितातिल मुस्लिमीन के तराजिम दुनिया भर में मुतअद्दिद ज़बानों में शाये हुए। इस किताब का मुक़दमा लिखते हुए सैयद कुतुब ने जाहिलियत की तारीफ़ की है कि इस्तिलाह जाहिलियत को मौलाना ने किसी अहद के साथ मखसूस नहीं किया है, बल्कि इसे मादियत और अखलाकी ज़वाल का इस्तिआरा बताया है। मौलाना ने बहैसियत सवाने निगार सबसे पहले सैयद अहमद शहीद की सीरत व सवाने पर एक मज़मून का अरबी तर्जुमा किया था, जो रिसाला अल-मनार काहिरा में शाये हुआ। उसके बाद पहली तसनीफ़ 1939 ईस्वी में सीरत सैयद अहमद शहीद मंज़र आम पर आई। मौलाना ने कई सवानही कुतुब पर तसनीफ़ी और तालीफ़ी कारनामे अंजाम दिए, जिनमें सवाने फ़ज़लुर रहमान गंज मुरादाबादी, मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत, सवाने अब्दुल कादिर राय पूरी काबिल ज़िक्र हैं। विकिपीडिया के मुताबिक मौलाना मौसूफ़ की तसनीफ़ी काविशों को खराज तहसीन पेश करते हुए दुनिया की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों में PhD के थेसिस लिखे गए हैं, जिनमें वेल्स यूनिवर्सिटी, जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी, कन्नूर यूनिवर्सिटी, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत काबिल ज़िक्र हैं। वाखिर दावाना इनके बाद अमीर हसन आए और अपना मकाला पेश करें। फरहानुल्लाह तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सदर ज़ी वक़ार हज़रात हकम और अज़ीज़ साथियों, आज की इस बज़्म सईद में मेरे मकाले का उन्वान है हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, एक मुअर्रिख़ और सवानिह निगार। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह को बुलंद हिम्मती, ज़िम्मेदारियों का बार उठाने की ताकत, नफ्स सादिक़ा, ईमान से लबरेज़ दिल, साफ़ सुथरी ज़बान, बड़ी अक़्ल और नई नस्ल की तरबियत और उलमा व दाइयान की तैयारी की शदीद ख्वाहिश से नवाजा था। उनकी दावती फ़िक्र की बुनियाद ये थी कि मादियत के मुकाबले में ईमान को दिलों में रासिख़ किया जाए, अक़्ल पर वही को गालिब किया जाए, कुरान व सुन्नत व सीरत नबवी से ताल्लुक़ मज़बूत किया जाए, इस्लामी तारीख़ और उसकी अबकरी शख्सियात के तज़किरों को ज़िंदा किया जाए। इन मक़ासिद जलीला के हुसूल के लिए मौलाना ने बेशुमार किताबें तसनीफ़ की। उनमें सर फ़हरिस्त माज़ा खसिरल आलम बिन्हितातिल मुस्लिमीन है। अब तक इंसानी व इस्लामी तारीख़ में इस बात पर बहुत तफसील से रोशनी डाली गई थी कि दुनिया में मुसलमानों का सियासी ज़वाल क्यों और कब हुआ और उसके ज़ाहिरी असबाब क्या थे। अब तक यही समझा जा रहा था कि आलमी नक्शा में मुसलमानों के सियासी उरूज से सिर्फ़ उम्मत मुस्लिमा ही को फ़ायदा पहुँचा, लेकिन बहैसियत एक उम्मत दावत के इस खुदाशनास मिल्लत के हाथ से क़यादत के छिन जाने और माद्दा परस्त इंसानों में आलमी क़यादत के आ जाने से जो ज़वाल आया उसको मुस्तकिल मौजू बनाकर तहकीकी व इल्मी काम न होने के बराबर था। इस किताब के मंज़र पर आने से ये नुक्ता नज़र सामने आया कि ख़ुद इंसानियत की हकीकी भलाई के लिए भी मुसलमानों का इस वक्त पूरे आलम में मनसब क़यादत पर फ़ाइज़ होना नागुज़ीर है। इस किताब में इस्लाम की रूह को उसके सही उसूलों के मुताबिक समझाने की कोशिश की गई है और मुअर्रिख़ाना इंसाफ़ का इस कदर लिहाज रखा गया है कि सैयद कुतुब मरहूम को भी अपनी मारिकतुल आरा तफ़सीर फ़ी ज़िलालिल क़ुरआन में उसके इक़्तिबासात नक़ल करने पड़े हैं और ख़ुद बर्रे सग़ीर में हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब नक्श हयात में उसका हवाला दिया है। बहवाला मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह नुक़ूश व तासुरात सफ़ा नंबर 53-54।
फ़ن तारीख़ में आपकी दूसरी शुहर आफाक किताब तारीख़ दावत व अज़ीमत है। दिमश्क यूनिवर्सिटी में कुल्लियत शरिया के बानी डॉक्टर मुस्तफ़ा सिबाई ने इस किताब के अरबी एडिशन के मुक़दमे में अपना ज़ाती तासुर कुछ यूँ बयान किया है कि यह किताब इस्लामी तारीख़ के उस अहम खला को पुर करती है जिसकी ज़रूरत ज़माने से शिद्दत के साथ महसूस की जा रही थी। इससे शेख नदवी की गहरी इस्लामी फ़िक्र, वसी मुताला, खालिस दीनी रुझान और इस्लाम की साफ़ व शफ़ाफ रूह से उनकी गहरी मुनासबत का गैर मामूली अंदाज़ा होता है। सवान निगारी में आपका सबसे बड़ा कारनामा सीरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में मंज़र आम पर आए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनके बाद फरहानुल्लाह आए और अपना मकाला पेश करें। हिफ्जुर रहमान तैयार रहें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सदर मुहतरम हज़रात हकम साहिबान और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस बज़्म सुलेमानी में मकाले का उन्वान है मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन साहब हसनी नदवी बहैसियत एक मुअर्रिख़ और सवाने निगार। सामीन किराम, इस्लाम के तारुफ़ में बहुत से अहले क़लम ने किताबें तसनीफ़ की है और इस्लाम को अपनी शक्ल में पेश करने की कोशिश की है। वो सब अपनी अपनी मेहनतों जाफिशानी के एतबार से काबिल तारीफ़ है, लेकिन इस्लाम के मुकम्मल तारुफ़ के लिए हज़रत मौलाना अबुल हसन साहब जिस इख्तिसार व जामियत और एतदाल व मारूज़ियत के साथ बेबाक मुअर्रिख़ साबित हुए कि शायद ही कोई दूसरा तबका इस वस्फ़ में आपका हमसर हो। चूँकि हज़रत मौलाना जिस घराने के चश्मो चराग़ हैं वो सदियों से अब तक गैर मुनक़ते तौर पर मज़हब व अखलाक, रुश्द व हिदायत, तसनीफ़ व तालीफ़ और ज़बान व अदब का गहवारा रहा है। उन हसनात की जलवागरी आपकी शख्सियत ही में नहीं बल्कि इल्मी व अदबी और दीनी खिदमात में भी मिलती है। अरबी ज़बान व अदब नीज़ तहरीर व तकरीर में हज़रत मौलाना की जो गैर मामूली रसाई है और आलम इस्लाम के दीनी व सक़ाफ़ती मसाइल पर जैसा अबूर है, उसके सबब से मौलाना के फरमूदात, मकतूबात, रसाइल और तसानीफ़ को हिंदुस्तान के साथ साथ बैरून ममालिक इस्लामिया में जो वज़न और वक़ात हासिल है वो मौजूदा दौर में शायद ही किसी आलिम दीन के हिस्से में आई हो। यही वजह है कि जब मैं 20वीं सदी की इस्लामी फ़िक्र व दानिश की कौसो क़ुज़ा पर नज़र डालता हूँ तो मुझे आपका फ़िक्र उसलूब फूलों से सजा एक हसीन गुलदस्ता मालूम होता है, जिसमें फूलों की महक भी है और फूलों की रंगा रंगी भी। खूबी उन फूलों की ये है कि जो वक्त गुज़र रहा है उन फूलों की महक बढ़ रही है और रंग उनका निखर रहा है। हज़रात मोहतरम, हज़रत मौलाना अबुल हसन साहब का शुमार दुनिया के बुलंद पाया मुफ़क्किरीन व मुअर्रिख़ीन में होता है। अरबी और उर्दू के दामन में कई एक किताबें मौजूद है, उलमा की भी है, उदबा की भी है, मुसन्निफ़ीन की भी है, मुअर्रिख़ीन की भी है, लेकिन मौलाना के कलम के रंगो आहंग सबसे मुनफरिद और दिलफरेब है, जिसमें अदब की हलावत व चाशनी भी और ज़ौक़ व जज्बात को तस्कीन देने वाले अल्फाज का इम्तिज़ाज भी। और ये बात हकीकत उज़्मा पर मबनी है कि हज़रत मौलाना अपनी मुनफरिद तहरीर और मुमताज़ उसलूब निगारिश से उदबा और अहले कलम से बेपनाह दादे तहसीन हासिल की है। आपके सफ़रनामे, शख्सी खाके, किताबी तबसरे और मुख्तलिफ़ अखबारात में शाये होने वाले कॉलम ने आपकी अदबी ख़िदमात को भी न सिर्फ रोशनास करवाया बल्कि आपके तर्ज़ तहरीर और रवा दवा कलम की गुलकारियों का शैदाई भी बनाया है। आपने सैकड़ों इल्मी और अदबी और तारीख़ी कुतुब तसनीफ़ की। आपकी इन्हीं खिदमात के एतराफ़ में आपको बड़े बड़े एज़ाज़ात व एवॉर्डों से नवाजा गया। आप जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ की इल्मी और अदबी शख्सियात के अलावा सरबराहान ममलकत भी आपके साथ मुलाकात को अपने लिए बाइस सआदत समझते हैं। वाखिर दावाना। इनके बाद हिफ्जुर रहमान आए और अपना मकाला पेश करें। मोहम्मद अहमद तैयार है। नहमदुक या रब्बल आलमीन। जनाब सदर वक़ार, हकम साहिबान और हम नशीनान बज़्म, आज की इस तक़ाबुली बज़्म में मौज़ूए मकाला है मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहैसियत मुअर्रिख़ और एक सवाने निगार। सामईन बज़्म, आज हम एक ऐसे नाबग़े रोज़गार शख्सियत पर रोशनी डालने की जसारत कर रहे हैं जिनके ख़ानदान और शजरे नसब को मुल्क के मशहूर सहाफ़ी माहिरुल क़ादरी मरहूम ने असलुहा साबितुम व फ़रउहा फ़िस्समा कहा है, जिनकी ज़िंदगी में हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की गैरत दीनी ने अहम रोल अदा किया है।
سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب تفسیر فی ظلال القرآن کے مقدمے میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے جن کی تحریروں کا حوالہ دیا، ائمہ حرم نے ابونا و شیخنا کے لقب سے یاد کیا، جن کی کتابوں کو شیخ الازہر نے اس صدی کا بہترین تحفہ قرار دیا، بحوالہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نقوش و تاثرات صفحہ نمبر 84۔ حضرت والا بحیثیت مورخ مولانا ایک ایسے عالم دین تھے جو مختلف علوم میں مہارت تامہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مورخ بھی تھے، جن کی نظر ہر دور کے تاریخ پر تھی۔ آپ کو تاریخی ذوق ورثے میں ملا تھا، چونکہ آپ کے والد ماجد حکیم عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ خود ایک باکمال مورخ تھے، جن کو ہم دوسرا ابن خلدون کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم اور علوم دینیہ کی روشنی میں تاریخ عالم کے مطالعے نے انہیں ایسے رموز و حقائق سے آگاہ کیا جس تک ہر کس و ناقص کی رسائی ممکن نہیں، کیونکہ عام طور پر مسلم مورخین نے دعوت و تبلیغ سے انسانی قلوب کو متاثر کرنے کے بجائے جغرافیائی و سیاسی واقعات کو اپنا تاریخی موضوع بنایا اور منظر کے پس منظر اور اسباب و نتائج سے صرف نظر کر کے سپاٹ انداز میں واقعات کو بیان کیا، جس سے اسلام کی حقیقی تصویر ابھر کر سامنے نہیں آتی۔ اس کے برخلاف مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام کا صحیح اور حقیقی موضوع اس مخلصانہ دعوت و تبلیغ کو قرار دیا جس سے خاص طور پر اسلام کی فطری تعلیمات کا اغیار پر غیر معمولی اثر ہوا۔ فن تاریخ میں آپ کے نوک قلم سے ایسی تصنیفات وجود میں آئیں جن کے ذکر کرنے میں کافی وقت درکار ہے، لیکن بہرحال ان میں سے چند اہم تصنیفات کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، جس کا اردو ترجمہ ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ اس کتاب میں مولانا امت مسلمہ کے عروج و زوال کی داستان سناتے ہیں تو امت مسلمہ کو اس کا کھویا ہوا داعیانہ و قائدانہ مقام یاد دلاتے ہیں۔ کتاب عربی میں 1950 میں مصر کے باوقار تصنیفی ادارے لجنۃ التالیف والترجمۃ والنشر پہلی مرتبہ منظر عام پر آئی۔ اس کتاب پر سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا مؤثر اور جامع مقدمہ تحریر کیا جس میں کتاب کی پوری روح آ گئی۔ کتاب اصلاً عربی میں ہے، حد درجہ مقبول ہونے کی وجہ سے کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ عرب کے بعض دانشور علماء اس کتاب کے مطالعے کے بعد اس درجہ متاثر ہوئے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہو گیا تھا کہ جس نے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا گویا وہ عالم ہی نہیں۔ رجال الفکر والدعوہ، تاریخ دعوت و عظیمت، اس کا شمار بھی علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی اہم ترین تاریخی تصانیف اور شخصیتوں کے تذکرے میں ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد احمد آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ریحان بیگ تیار ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ گرامی منزلت صدر محترم علی وقار حکم صاحبان اور میرے عزیز رفقاء بزم، موضوع مقالہ ہے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت ایک مورخ اور سوانح نگار۔ حضرات گرامی، دنیا میں ایسے لوگ بہت کم آتے ہیں جو آفتاب بن کر طلوع ہوں، انسانیت کے ہر فرد کو اس کی صلاحیت اور ضرورت کے اعتبار سے روشنی اور حرارت عطا کرے، اور جب وہ اپنی مختصر زندگی پوری کر کے غروب ہونے لگے تو پورے ایک عالم کو نئی زندگی عطا کر کے جائے۔ مورخ و مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی انہی مایانہ شخصیات میں سے تھے۔ فن تاریخ میں مولانا کا بنیادی امتیاز، عام طور پر مسلم مورخین نے دعوت و تبلیغ کے انسانی قلب و دماغ کو متاثر و مطمئن کرنے کی عظیم صلاحیت کی روشنی میں تاریخ لکھنے کے بجائے مسلم اقتدار کی جغرافیائی توسیع اور جنگوں میں مسلم فوجوں کی بسا اوقات ناقابل یقین اور انتہائی مبالغہ آمیز واقعات کو اپنا موضوع تاریخ نویسی بتایا ہے۔ اس کے برخلاف حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام کا صحیح اور حقیقی موضوع اس مخلصانہ دعوت و تبلیغ کو قرار دیا جس سے خاص طور پر ہر فطری تعلیمات اسلام کی اغیار پر غیر معمولی اور حیرت انگیز تاثر پذیری اور نیک دل مسلم حکمرانوں کی اسلامی تعلیمات کے تحت انسانیت نوازی، سچے تاجروں اور پرخلوص محنت کشوں کی دیانت و امانت پر مشتمل واقعات کے ذریعے اقوام عالم تک اسلام کی مؤثر پیغام رسانی متوقع ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر اس اہم تاریخی موضوع پر مولانا کے مقالات و خطبات کے علاوہ 5 جلدوں میں شاہکار تصنیف تاریخ دعوت و عظیمت نے تاریخ اسلام کے حقیقت شناس مورخین و اہل علم و فضل سے زبردست خراج تحسین اس لیے حاصل کیا ہے کہ بصیرت مند اور فقیہ النفس ارباب علم درج ذیل جن 3 بنیادی اصولوں کو اسلام نے نابلد قوموں اور ملکوں تک اسلام کی پیغام رسانی کے لیے اپنایا ہے، وہ تینوں بنیادیں حضرت مولانا کی عظیم تسلیم میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اول یہ کہ بلا امتیاز مذہب و ملت انسانیت کے احترام کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی عمومی ہدایت قرآنی کے تحت ہر مرحلے پر ملحوظ رکھا ہے۔ دوسرے، پڑوسی کے حقوق کو اسلام نے مسلم و غیر مسلموں کے فرق کے بغیر کہ جبریل امین ہمیشہ سے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی پر اتنا مامور کرتے تھے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کے میراث میں شریک بنا دیا جائے گا۔ تیسرے کہ اسلامی معاشرتی رہنمائی کے تحت بلا امتیاز دین و مذہب عمومی پیغاموں
پر اخلاقی روابط کے قیام کے ذریعے اور اسلام کے امن و صلح کے جمہوری مزاج پر انسانی دوستی کا وہ مؤثر ترین عملی نمونہ پیش کرنا کہ جس کی انسانیت نوازی کسی دلیل کی محتاج نہیں۔ بحوالہ تعمیر حیات، فروری سن 2000، صفحہ نمبر 8 و 9۔ حضرت مولانا بحیثیت سوانح نگار، حضرت مولانا کو ابتدائی عمر سے تذکروں اور سوانح عمریوں کے مطالعے کا ذوق رہا ہے۔ آپ کا نقطہ نظر تاریخ نگاری اور سیرت نویسی کے متعلق یہ ہے کہ کسی نسل و قوم کی تاریخ اور کسی دعوت و تحریک اور دین و مذہب کی تعلیمات کو کسی رنگ آمیزی، داستان طرازی اور تزائین و آرائش کے بغیر سامنے رکھ دینا چاہیے کہ جمال فطرت اور حسن حقیقت کا ظاہری رنگ و روغن اور مہکتے ہوئے تازہ پھولوں کو مصنوعی رنگ و بو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا کے قلم سے اسلام کی شوخی تحریر تیری کس قدر تھی تابناک، شوخی تحریر تیری کس قدر تھی تابناک، عالم اسلام کی خاطر تھا تو بدر منیر، دین و ملت کیوں نہ ہو نازا تیری خدمات پر، پرسن اللہ کے محافظ دین احمد کے مشیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان کے بعد ریحان بیگ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محمد اشرف انصاری تیار ہیں۔ حامدا و مصلیا اما بعد، جناب صدر، حکم صاحبان، معزز سامعین کرام، موضوع مقالہ ہے مولانا ابوالحسن علی حسنی ندوی بحیثیت ایک مورخ اور سوانح نگار، سوانح حیات، تاریخ اور مولانا علی میاں ندوی۔ عظیم اسکاٹش فلسفی اور مورخ تھامس کارلائل کا ایک مشہور فقرہ ہے کہ تاریخ عالم صرف عظیم انسانوں کی تاریخ کا نام ہے۔ علی میاں ندوی کی سوانح نگاری بھی اس فقرے کا پرتو نظر آتی ہے۔ انہوں نے عظیم ہستیوں کے ذریعے تاریخ مرتب کی ہے۔ ان کی سوانح تصانیف میں نبی رحمت، المرتضیٰ، کاروان زندگی، حیات عبدالحی، پرانے چراغ، سیرت سید احمد شہید، مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، کاروان ایمان و عظیمت، تذکرہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، سوانح مولانا عبدالقادر رائے پوری کو شاہکار کا درجہ حاصل ہے۔ ان میں اپنے عہد کی عظیم المرتبت ہستیوں کے بارے میں معتبر اور مستند مواد جمع کر دیا گیا ہے، لیکن ان سوانح عمریوں میں سوانح نگاری کے ساتھ تاریخی اجزاء بھی اس قدر مدغم ہو گئے ہیں کہ وہ تاریخ کے ضمن میں بھی زیر بحث آتی رہیں گی۔ تاریخ دعوت و عظیمت گرچہ مستقل ایک تاریخی تصنیف ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، لیکن اس میں بھی سوانحی اسلوب زیادہ نمایاں ہے۔ جس طرح علامہ شبلی نعمانی نے ناموران اسلام کے سلسلے سے اسلام کی علمی و سیاسی تاریخ سوانحی اسلوب میں مرتب کی ہے، اسی طرح مولانا علی میاں ندوی نے اس کتاب میں ہر صدی کے ممتاز مجددین و مصلحین کی سوانح حیات کو محور بنا کر اصلاح و تجدید کی تاریخ پیش کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر صرف سوانح نگاری نہیں بلکہ ماضی سے عقیدت مندی بھی تھی۔ اس ضمن میں مولانا کی علمی خدمات پر پی ایچ ڈی کرنے والی ڈاکٹر رفعت سلطان صاحبہ لکھتی ہیں، سوانح کی ترتیب اور تاریخی حالات کی کھوج تحقیق کا ایک جز ہے۔ تحقیق کے بغیر کوئی مورخ، سوانح نگار، تذکرہ نویس ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا۔ علی میاں نے سوانح کتب کے واقعات میں واقعات کی صحت پر زور دیا ہے، حقائق اور ان کے ماخذ کی تلاش کی ہے، واقعات کو ان کی صحیح شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی سوانح کتب تاریخ کے دانشمندانہ فہم اور ادبی ذوق کے حامل ہوتی ہیں، اسی لیے ان کے قلم سے نکلی ہوئی سوانح تاریخ بھی ہوتی ہے اور ادب کا اعلیٰ نمونہ بھی۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی جس کتاب کو مستقل تاریخی تصنیف کی حیثیت حاصل ہے وہ آپ کی شہرۂ آفاق عربی تعلیم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ہے۔ میر کارواں کے مصنف اور ماہر تعلیم مولانا عبداللہ عباس صاحب کی نظر میں یہ کتاب ایک تجزیاتی، تحقیقی اور معروضی اسلوب کا شاہکار ہے۔ اس طرح یہ کتاب تاریخی حقائق، فلسفہ تاریخ، اسلامی نقطہ نظر سے تاریخ نویسی، اسلامی نشت ثانیہ کی جد و جہد اور حیات انسانی کی فکری، تہذیبی اور تمدنی ارتقاء کی ایک جامع اور وسیع و وقی دستاویز بن گئی ہے۔ مولانا کا اسلوب نگارش، سوانح نگار اور ایک مورخ کا اسلوب نگارش بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ مواد کو صحیح طریقے سے پیش کرنا ہی اصل فن ہے۔ تذکرہ و تاریخ نویسی میں 70 سال پر محیط مولانا کی قلمی کاوش ہے اعلیٰ ادبی نمونے کی غمازی کرتی ہیں۔ آپ اس سوانحی اسلوب کے مؤید ہیں جو اسلوب علامہ شبلی نعمانی کا تھا۔ ان کے الفاظ میں شوکت و جلال اور رعنائی و جمال کا بہت ہی خوبصورت مثال نظر آتا ہے۔ آپ نے عصری اسلوب میں جدید طرز تحقیق کے ساتھ متوازن اور معتدل انداز بیان اختیار کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد اشرف انصاری آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ شیخ عبداللہ تیار رہیں۔ محمد اشرف انصاری کے عدم موجودگی میں شیخ عبداللہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ان کی بھی عدم موجودگی میں ارسل حسام آئیں
اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محمد فرحان تیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر عالی وقار، حکم صاحبان اور سامعین بزم، آج کی اس نشست میں میرے مقالے کا عنوان مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی بحیثیت مؤرخ اور سوانح نگار۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی 5 دسمبر 1913 ہجری کو سرزمین رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا نے ایسے خاندان میں آنکھیں کھولی جس کی گود علم و عمل کے گل و لالہ سے بھری ہوئی تھی، اور علوم شرعیہ سے تو اس خاندان کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ مولانا نے والد ماجد سید عبدالحی حسنی کی شفقت کا زمانہ کم پایا، لیکن بڑے بھائی ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی نے اولوالعزمی اور وسعت قلبی سے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ شفقت اور تربیت کا اہتمام کیا، اور علم و ادب کی ضروری شاخوں میں ان کے الگ الگ ماہرین سے تعلیم دلانے کا اہتمام کیا۔ چنانچہ عربی زبان و ادب میں وقت کے ممتاز ترین عالم شیخ عرب یمانی سے حدیث شریف میں ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث مولانا حیدر حسن خان، اور بطور مزید دیوبند کے شیخ الحدیث سید حسین احمد مدنی سے، اور علم تفسیر میں نیز تربیتی باطنی میں لاہور کے مولانا احمد علی لاہوری جیسے اہل علم و اہل درس سے استفادے کا انتظام کیا۔ اس طرح حضرت کو ایک طرف اپنے علمی اور عملی اوصاف کے حامل بھائی کی سرپرستی، تو دوسری طرف انہوں نے اپنے عہد کے بہترین اساتذہ کے ذریعے علم کی تکمیل کی۔ مولانا کی زندگی تعلیم و تدریس، علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت اور دین اسلام کی دعوت کے لیے جہد و جفا کشی سے عبارت ہے۔ اس کے علاوہ وہ تصنیف و تالیف مولانا کی زندگی کا ایک اہم باب ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا کو تاریخ نویسی اور سوانح نگاری سے خصوصی شغف تھا۔ تاریخ دعوت و عزیمت، جو کہ مولانا کی تاریخ نویسی کا عظیم شاہکار ہے، اور ان کی تاریخ سے وابستگی و آرافتگی اور اس کے ما لہ و ما علیہ پر کامل دسترس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 5 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب قرن اول سے لے کر 12ویں صدی ہجری تک کی اجمالی روداد ہے۔ یہ کتاب اسلامی تاریخ کے مجددین ملت اور مصلحین امت کی حالات زندگی، ان کی دعوتی اور تبلیغی مساعی اور ان کے مجددانہ و مجاہدانہ کارناموں کا گنجہائے گرامایا ہے۔ تاریخ دعوت و عزیمت میں مولانا نے مصلحین امت اور صوفیہ اکرام اور مجددین کا تذکرہ لکھا ہے۔ اس اعتبار سے وہ مورخ تھے۔ مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی پر اپنی کتابوں میں انہوں نے ان کے عہد کے سیاسی حالات کا تذکرہ ایسے اسلوب اور ایسے انداز سے کیا گویا شبلی اور سید سلیمان ندوی کے قلم کی روانی اور سلاست ہو۔ تاریخ کے ساتھ ساتھ سوانح نگاری بھی مولانا کا خاص موضوع رہا ہے، اور مولانا کی سوانح نگاری میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جن کی وجہ سے صاحب سوانح کی زندگی کا مکمل خاکہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ مولانا کو سوانح نگاری میں ایک خاص ملکہ حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا کی سوانح نگاری کی تمام تصنیفات حلقہ خاص و عام میں مقبول ہوئیں اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی گئیں۔ مولانا کے قلم سے مختلف دینی و علمی شخصیات پر کتابیں منظر عام پر آئیں، جن میں سے سیرت سید احمد شہید۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد فرحان آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ سعید الرحمان تیار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ کرسی صدارت پر جلوہ افروز جناب صدر، حکم صاحبان اور عزیزان بزم، آج کی اس مسابقاتی بزم میں میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت ایک مورخ اور سوانح نگار۔ ولادت: آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 6 محرم الحرام 1332 ہجری مطابق 24 نومبر 1914 عیسوی میں ہوئی۔ 7ویں دن عقیقے کی سنت ادا ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی پر ابو الحسن علی نام تجویز کیا گیا۔ بحوالہ سوانح مفکر اسلام صفحہ نمبر 79۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت: آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بڑی حوصلہ مند اور باہمت تھیں۔ ان کے اپنے والدین کی طرف سے جائیداد میں جو قدر قلیل حصہ ملا تھا
اسی پر اکتفا کرتے ہوئے پوری اولو العزمی سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی۔ بڑے بھائی نے بھی اولو العزمی اور وسعت قلبی سے اپنے اس چھوٹے بھائی کے ساتھ شفقت و تربیت کا اہتمام کیا اور علم و ادب کی ضروری شاخوں میں ان کے الگ الگ ماہرین سے تعلیم دلانے کا اہتمام کیا۔ بحوالہ سوانح مفکر اسلام صفحہ نمبر 25۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت ایک مورخ اور سوانح نگار۔ تاریخ کا موضوع مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی موضوع تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے تاریخ دعوت و عزیمت لکھی اور اپنے قدم سے ایک دوسری تاریخ دعوت و عزیمت رقم کی۔ وہ اسلام کا پیغام لے کر دشت و در اور بحر و بر میں گھومتے رہے۔ ان کا قلم اور ان کا قدم اسلام کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مصلحین امت اور صوفیاء کرام اور مجددین کا تذکرہ لکھا ہے، اس اعتبار سے وہ مورخ تھے۔ مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کی کتابوں میں انہوں نے ان کے عہد کے سیاسی حالات کا تذکرہ ایسے اسلوب اور انداز سے کیا ہے گویا شبلی اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہم کے قلم کی روانی اور سلاست ہو۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو سوانح نگاری میں ایک خاص ملکہ حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح نگاری کی تمام تصنیفات حلقہ خاص و عام میں مقبول ہوئی اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی گئیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے مختلف دینی و علمی شخصیات پر کتابیں منظر عام پر آئی، جس میں سے سیرت سید احمد شہید، مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، سوانح حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری، سیرت مولانا سید عبد الحی حسنی، سوانح شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے بعد سعید الرحمان آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محمد شاہنواز تیار ہیں۔ سعید الرحمان کی عدم موجودگی میں محمد شاہنواز آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ان کی بھی عدم موجودگی میں کوثر اعظم آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ شمیم اختر آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ افتخار عالم تیار ہیں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدر محترم، حکم صاحبان اور سامعین بزم، آج کی سالانہ مسابقاتی بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت ایک مورخ اور سوانح نگار۔ تمہید: بزرگوں نے ہزاروں صفحات اہل کمال و اہل اخلاص کے حالات ضبط تحریر کرنے میں سیاہ کر کے اپنا نامہ اعمال روشن کیا اور سرخروئی حاصل کی۔ اسی چمنستان گرامایا کے نوشہ گفتہ پھول حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو بیک وقت مفکر، مدبر، مصلح، قائد، زمانہ شناس ادیب، نباز وقت خطیب، تاریخ نویس اور سوانح نگار بھی تھے۔ مختصر حالات زندگی: آپ کی ولادت 1332 ہجری مطابق 1913 عیسوی کو تکیہ قلعہ رائے بریلی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی وطن میں حاصل کی، اس کے بعد عربی، فارسی اور اردو میں تعلیم کے حصول کا آغاز کیا۔ مزید اعلیٰ تعلیم کی بازیابی کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا رخ کیا اور یہیں سے علوم شریعہ میں سند فضیلت حاصل کی۔ 31 دسمبر 1999 عیسوی کو علوم فنون کا یہ چراغ گل ہو گیا اور دائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سوانح نگار اور مورخ کی اصطلاحی تعریف: سوانح نگار یا بایوگرافر وہ شخص کہلاتا ہے جو کسی شخصیت کے سلسلے میں قلم فرسائی اس طرح کرے کہ زندگی کے نرم و گرم حالات، تلخ و شیریں تجربات اور اچھے برے واقعات کی منظر کشی کر دے۔ تاریخ داں یا مورخ وہ شخص کہلاتا ہے جو آثار قدیمہ، پرانے نسخے اور شہادتوں کے ذریعے معلومات حاصل کر کے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں گزشتہ نسلوں کے بیش بہا تجربات آئندہ نسلوں تک پہنچاتا ہے تاکہ تمدن انسانی کا کارواں رواں دواں رہے۔ مولانا کی سوانح نگاری اور تاریخ نویسی:
मौलाना अली रहमा की सवाने निगारी और तारीख़ नवीसी में ज़िंदगी की बहुत सी गुमशुदा कड़ियाँ, चेहरे का उतार चढ़ाव, ज़िंदगी के नशीब व फराज, दिल की धड़कनें और इकबाल के अल्फाज में कहें तो दिलों की तपिश और शबों का गदाज पाया जाता है। आपके नौके कलम से निकलने वाली सबसे पहली किताब, जिसे आपने महज 23 बरस की उम्र में लिखकर वक्त की अहम ज़रूरत पूरी कर दी, वो सीरत अहमद शहीद है। जहां आपने सवाने निगारी और ख़ुद सवाने उमरी का आला नमूना पेश किया, तो दूसरी तरफ फ़न तारीख़ में तबाज़माई की, जिसके नतीजे में आपके गेसुए क़लम से माज़ा खज़िर आलम बिन हितातिल मुस्लिमीन जैसी शाहकार तसनीफ़ सादिर हुई, जो दर हकीकत मुसलमानों के उरूज व तरक्की, मौसर क़ायदाना अहद की तारीख़, मुसलमानों के ज़वाल और यूरोप के उरूज के हक़ीक़ी असबाब के वसी मुताले पर मुश्तमिल है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनके बाद इफ्तिखार आलम आए और अपना मकाला पेश करें। मोहम्मद कुरैश तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सदर मुहतरम, हकम साहिबान, हम नशनान बज़्म, मौज़ूए मकाला है हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी बहैसियत एक मुअर्रिख़ और सवाना निगार। हज़रात गिरामी, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी का इसम गिरामी जैसे ही ज़ुबान पर आता है तो सबसे पहले जो चीज़ उनके सिलसिले में जहन में आती है वो उनकी हमगिरी व हमजहती है। मौलाना नदवी को अल्लाह ताला ने मजमुए खूबी और जामे कमालात बनाया था। वो हश्त पहल हीरे के मानिंद थे। आप माहिर आलिम दीन भी थे और मुमताज़ मुसन्निफ़ व अदीब भी, समाजी व मिली रहनुमा भी थे और परहेज़गार और साहिब मकाम सूफ़ी व बुज़ुर्ग भी। यूसुफ़ अल-क़रज़ावी साहब मरहूम की ज़बान में आप रब्बानी शख्सियत के मालिक थे। आप शराफ़त व अखलाक और हिकमत व दानाई का मुजस्समा थे। मज़कूरा बाला सिफ़ात व कमालात के अलावा भी आपकी बहुत सारी खुसूसियात हैं। मौलाना आलिमिया बहैसियत सवाने निगार। अलीमिया की तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ तज़किरा नवेसी, सीरत और सवाने निगारी से हुआ था। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक मज़मून का अरबी में तर्जुमा किया। ये मज़मून सैयद अहमद शहीद की सीरत व सवाने पर था, जो अरबी के मशहूर रिसाला अलमनार काहिरा में शाये हुआ। सैयद अहमद शहीद की सीरत के बाद आपके कलम से कई सवानही कुतुब तैयार हुई, जिनमें सवाने मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी, मौलाना मोहम्मद इलियास और उनकी दीनी दावत, सवाने मौलाना अब्दुल क़ादिर रायपुरी, सवाने शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया सहारनपुरी वगैरह बहुत आम हैं। सीरत व सवाने निगारी मौलाना का वो महबूब तरीन मौजू था जिसमें उनकी तालीमी काविशों का बेशतर हिस्सा शामिल है। उसकी सबसे अहम कड़ी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा अस्सीरत नबविय्या यानी नबी रहमत है। मुसन्निफ़ के यही ज़ौक़ सवाने निगारी व तज़किरा नवेसी, इज़ाहबत रिहुल ईमान और नुज़हतुल ख़वातिर जिल्द हश्तुम शख्सियात व कुतुब पुराने चराग़ की शक्ल में मंजर आम पर आई है। मौलाना आलिमिया बहैसियत एक मुअर्रिख़। तारीख़ मौलाना का ख़ास मौजू रहा है। उन्होंने सिर्फ इस्लामी तारीख़ का नहीं बल्कि तारीख़ आलम का अमीक मुताला किया। आपके वालिद हकीम अब्दुल हई हसनी बाकमाल मुअर्रिख़ थे। उनका तारीख़ी ज़ौक़, तर्ज़ फ़िक्र और तर्ज़ तहरीर मौलाना के लिए रहनुमा साबित हुआ। अरबी ज़बान व बयान की रोशनी में कुरान करीम से भरपूर इस्तिफ़ादा किया। कुरान करीम और उलूम दीनिया की रोशनी में तारीख़ आलम के मुताले ने उन्हें ऐसे रुमूज़ व हक़ाइक़ से आगाह किया और उन्हें ऐसी बसारत और बसीरत अता फ़रमाई जिस तक हर कस व नकस की रसाई मुमकिन नहीं। मौलाना आलिमिया की अहम तारीख़ी तसानीफ़ में इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर, तारीख़ दावत व अज़ीमत और मुस्लिम ममालिक में इस्लामियत और मग़रिबियत की कशमकश काबिल ज़िक्र हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बाद मोहम्मद कुरैश आए और अपना मकाला पेश करें। अब्दुल्ला उमर तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। जनाब सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ हकम साहिबान और बावक़ार सामईन, आज की इस बज़्म में मेरे मकाले का मौज़ू है हज़रत मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहैसियत मुअर्रिख़ और सवानिह निगार। हज़रात, जब हम मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह को बहैसियत मुअर्रिख़ और सवानिह निगार के देखते हैं तो मौसूफ़ हमें दूसरे रस्मी हिस्टोरियस और सवानिह निगारों से जुदा और अलग सफ़ में नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि फ़न तारीख़ व सवानिह में आपका मतमह नज़र सिलसिलेवार वाक़यात व हादसियात या अहवाल ज़िंदगी बयान करना नहीं होता, बल्कि आपका उनके असबाब व नतायज को मारूदी और मुस्बत अंदाज में पेश करना होता है। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर करदा सवानिह
حیات کو پڑھ کر حق تعالیٰ جل شانہ کی بندگی کا ذوق پیدا ہوتا ہے، ان کی عبادتوں سے ان کی روحانی لذتوں کا اندازہ ملتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگان دین جن کی سیرتیں حضرت کے قلم سے مرتب ہوئی ہیں، ان میں ہدایت کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے کفر و ظلمت کی آندھیوں میں اسلام کا چراغ جلائے رکھا، اس چراغ کو اپنے دامن میں چھپائے رکھا، اور جہاں کوئی سنت مٹائی جا رہی ہے یا کسی پر حق تلفی ہو رہی ہے اور کہیں دنیا کے دانشور نبوت کے فیض سے محروم ہو رہے ہیں، وہاں ان بزرگان دین کی غیرت کا ابھرنا اور سرفروشانہ عظیمت کا کام میں لانا ان کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ عزیزان گرامی، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کردہ سوانح حیات میں کشف و کرامات سے کبھی نفرت نہیں دکھائی دیتی، لیکن بلا وجہ ان کا کثرت سے ذکر بھی نہیں، کیونکہ اصل چیز آپ کے نزدیک عقیدے کی پختگی، سیرت کا اسوہ نبویہ کے مطابق ہونا، ہر بات میں خوف خدا اور آخرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ سے ابدیت کا تعلق اور اس کی بندگی میں ان بزرگوں کا ممتاز ہونا، اور یہ محسوس کرنا کہ ان کی سب سے بڑی متاع ابدیت تھی، اور یہی ابدیت و بندگی ان کے روح کی غذا تھی۔ بحوالہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، افکار و آثار، صفحہ نمبر 244۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ جب تاریخ کے موضوع پر قلم اٹھاتے تو جنگ و جدال، حرب و ضرب کے واقعات ذکر کرنے کے بجائے ان واقعات کے اسباب اور ان کے نتائج کو ذکر کرنے میں اپنی توجہ مرکوز کرتے۔ آپ کی تاریخ بینی کا یہ عالم تھا کہ آپ بہت چھوٹے چھوٹے واقعات اور معمولی حادثات سے بڑے اہم نتائج آسانی سے اخذ کر لیتے۔ اس تعلق سے علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے واقعات سے وہ اہم نتائج اخذ کر لیتے جن تک ہماری رسائی بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کئی تاریخ کی کتابوں میں تاریخی شخصیات کی زندگی کے بارے میں تصنیف فرمایا۔ مشہور کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں بزرگوں کی زندگی اور ان کی خصوصیات تحریر فرمائی۔ چنانچہ تاریخی شخصیتوں کے صرف علمی کمالات، تحقیقات اور تصنیفات کے اقتباسات پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی زندگی کے باطنی پہلو، تعلق مع اللہ اور اخلاقی خصوصیات کو بھی نمایاں کیا گیا۔ اس ضخیم تصنیف اور تاریخ کے اس وسیع دفتر کے پڑھنے والے کا یہ حق اور اس کی محنت اور وقت کا یہ خاموش مطالبہ ہے کہ اس سے صرف تاریخی معلومات ہی اخذ نہ کرے بلکہ قلب و روح کی تازگی اور ذوق عمل کا حصہ بھی پائے۔ بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت، صفحہ نمبر 21۔ محترم حضرات، یوں تو سیرت و سوانح ایک شعر پڑھ دیں۔ ان کے بعد طبقہ سفلی کے آخری مقالہ نگار عبداللہ عمر آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں، اور طبقہ اولیاء کے سب سے پہلے مقالہ نگار محمد نصر ظہور تیار رہیں۔ حامدا و مصلیا اما بعد، بزم سلیمانی کے اس انعامی مسابقے میں میرے مقالے کا عنوان ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت ایک مورخ اور سوانح نگار۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر و بیشتر علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی، اور تاریخ اسلام کا ذوق تو انہیں ورثے میں ملا تھا۔ ان کا خانوادہ علوم و فنون کا مرکز اور تصوف و سلوک کا گہوارہ تھا۔ ان کے والد محترم حضرت مولانا حکیم عبدالحی حسنی کا بے مثال کارنامہ نزہت الخواطر کا نام لینا ہی کافی ہے۔ نیز اس سلسلے میں ندوہ کا وہ علمی ماحول بھی ایک اہم محرک ثابت ہوا جو مورخ اسلام علامہ شبلی نعمانی کی ذات والا صفات سے پیدا ہوا تھا۔ علامہ شبلی اور بعض دوسرے مورخین کی طرح مولانا علی میاں کو بھی یہ احساس تھا کہ ہماری قدیم تاریخیں سیاسی جد و جہد اور معرکہ آرائیوں کی داستان ہے۔ قدیم مورخین نے اپنے عہد کے عام رواج کے مطابق محض سیاسی تاریخ قلم بند کی، لیکن تہذیب و ثقافت کی تاریخ کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی، جس سے تہذیب و ثقافت کے متعدد نقوش دب گئے یا پھر صحیح طرح ظاہر نہ ہو پائے۔ چنانچہ حضرت مولانا نے اسی طرز پر تاریخ نویسی و سوانح نگاری کا بیڑا اٹھایا، اور السیرۃ النبویہ المرتضیٰ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، تاریخ دعوت و عزیمت اس کا عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کی سوانح نگاری حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علمی زندگی کا آغاز سوانح نویسی سے کیا۔ سب سے پہلے 16 سال کی عمر میں حضرت سید احمد شہید کی مختصر سوانح عمری عربی میں تحریر کی، جو مصر کے مشہور علمی و ثقافتی رسالے المنار میں شائع ہوئی۔ انہوں نے اس مقالے کو کتابی شکل میں شائع کیا، جس کا ایک نسخہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مرکزی کتب خانے علامہ شبلی نعمانی میں موجود ہے۔ پھر آپ نے اردو میں سیرت سید احمد شہید لکھی، جس کی ہندوستان کے تمام علمی حلقوں میں پذیرائی ہوئی، اور یہی کتاب
پورے ملک کے علمی و دینی حلقوں میں آپ کی شہرت و مقبولیت کا ذریعہ بنی۔ آپ کا اسلوب نگارش حضرت مولانا نے ہندوستان کی تاریخ، یورپ کی تاریخ، عربوں کی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ اور غیر مذاہب کی تاریخ کا بہت توجہ کے ساتھ مطالعہ کیا تھا اور اپنے اس مطالعے سے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کو سمجھا تھا اور اس کی بنا پر ان کے حساس قلب نے بہت اثر لیا تھا۔ اپنی تصنیفات میں اسے بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے تمدنی و ثقافتی عروج کی تاریخ کو، جس کو وہ ایک جامع انسانی خصوصیات کی تاریخ محسوس کرتے تھے، اور اس کی اعلیٰ خصوصیات نے دوسرے ملکوں اور قوموں کو جو فائدہ پہنچایا اور انسانی و تمدنی لحاظ سے ان ملکوں کی تہذیب و تمدن کو ان سے جو فائدہ پہنچا، اس کا ذکر حضرت مولانا نے اپنی تصنیفات میں مؤثر ڈھنگ سے کیا ہے۔ مراجع و مصادر، مطالعہ تصنیفات مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی افکار و آثار، تاریخ دعوت و عزیمت، جلد اول مقدمہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ طبقہ سفلا کے مقالہ نگاروں کے بعد اب اس بزم میں تازگی لانے کے لیے ہم برادران صدف کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور غزل سے ہم سامعین کو محسوس کریں۔ غزل نہیں، نعت نعت۔ میرے آقا مدینے بلا لیجئے، سہارا چاہیے سرکار